السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 14 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری اور 10 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ البراءہ یا سورہ توبہ، دوسری آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ ذہن میں لانا ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن مشرکین کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا ہے لا تعلقی کا اعلان ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فسیحوا، پس چل پھر لو، سیاحت کر لو، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ مخزی الکافرین، کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور زمین میں 4 مہینے تک چل پھر لو، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی ابتدا ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان کافروں کے لیے ہے جن کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، یا جن سے معاہدہ 4 مہینے سے زیادہ تھا، اور اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرما دیا کہ 4 مہینے کے بعد اس معاہدے کی حیثیت ختم ہو جائے گی، جس طرح کہ اسی سورہ مبارکہ کی 4تھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو، معاہدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عہد کا معاہدے کو پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل فرمائے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رب کائنات نے ایک حد بندی کر دی کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا معاہدہ تھا وہ 4 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر تلوار کی باری ہے۔ اور امام ضحاک کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جب محرم جو ہے وہ گزر جائے تو پھر آپ جتنے معاہدے عہد آپ نے کیے ہیں ان کا نئے سرے سے جائزہ لیں، اور مشرکین ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں یہاں تک وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر پہلا جب حج آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری کو بھیجا حج کے لیے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 34 آیات مبارکات سورۃ البراءہ کی دے کر بھیجی، اور فرمایا یہ لوگوں کے سامنے پڑھ دیں اور ان کو بتا دیں کہ 4 مہینے کے اندر اپنا بندوبست کر لو، 4 مہینے کے بعد تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور وہ 4 مہینے 20 دن ذی الحجہ کے، محرم، صفر، ربیع الاول، اور 10 دن ربیع الاخر یا ربیع الثانی کے، اور فرمایا آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ معاہدہ کرنے والے خزاعہ مدلج تھے، یہ دونوں قبیلے تھے،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ تمام کے تمام مشرکین کے ساتھ تھا۔ اب امام زہری نے پھر ایک نئی بات یہاں پر کی ہے کہ اس کی ابتدا شوال سے ہوتی تھی اور محرم پر ختم ہوتی تھی، لیکن یہ بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور چونکہ یہ جو موضوع چل رہا ہے یہ طویل ہے، اس لیے اس حوالے سے مزید کچھ باتیں اگلے سبق میں ہیں۔ دیگر مفسرین کرام کی آراء کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب مومنین کو کیا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ مشرکین کو یہ آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینے کے بعد ہمارے تمہارے تمام کے تمام معاہدے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز کا نام تلوار ہے، اور ان 4 مہینوں میں آپ سوچ لو کہ آپ کا دین بہتر ہے کہ اسلام بہتر ہے، آپ نے اسلام قبول کرنا ہے، جزیہ دینا ہے، یا کہ اپنی گردنیں کٹوانی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی چوتھا راستہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو حکم ہے اس میں جزیے والا بھی کوئی چکر نہیں، یا اسلام یا قتل، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ یقینی طور پر انسانی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہیں، ان کے خلاف اس قسم کی گھناؤنی کارروائیاں یقیناً ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ اور یہ جو بات وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ دراصل اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی طرف سے ایک بڑا زبردست قسم کا تعزیانہ عبرت ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا، اپنے بتوں کو ترجیح دے کر اپنے بتوں کو تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اونچا کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ تم رب کائنات کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم نے اپنی ساری چالیں چلیں، عربوں کو ساتھ ملایا، طبقاتی تقسیم کی، زبان کی بنیاد پر، قبائلی حمیت کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑا کیا، غزوہ خندق میں تم سارے کے سارے عربوں کو لے کر آ گئے، کیا کچھ نہیں تم نے کیا۔ تو تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ رب کائنات کی سنت ہے کہ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں قتل کروا کے، قید کروا کے ذلیل کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کا انجام انتہائی زیادہ خوفناک ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے، اہل علم اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر الخازن وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم نے شرک کیا، اللہ کی دشمنی کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، تو رب کائنات نے پھر تم پر ایمان والوں کو مسلط کر دیا، وہی غربا، فقراء، مساکین، جن کے ساتھ تم بے پناہ زیادتیاں کرتے تھے، آج وہ تم پر حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ اور یہ سبق ہے قیامت تک کے آنے والے کافروں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مشرکوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے دین کے دشمنوں کے لیے، کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے ہمیشہ آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون، کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا تو ان کو وہاں سے سزا کا سامنا کرنا پڑا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو رب کائنات نے ان کو دنیا میں ذلت سے دوچار کیا، اور آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ زیادہ بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ تو غور کیا جائے تو یہ قیامت تک کے آنے والے کافروں کے لیے، دین دشمنوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر یہ غالب نہیں آ سکتے، غلبہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہی ہے۔ سبق کا سلسلہ بھی جاری ہے، باقی کچھ باتیں اگلے آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ فی الحال اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔